اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رومیوں کو سب سے پہلی دفعہ شکست دینے والے مسلمان جرنیل اسامہ بن زید کی عمر کیا تھی جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر بنایا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے کس عمر میں راجہ داہر کو سندھ میں شکست دی؟ محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اور آج کل ہم سب ارطغرل غازی کا ڈرامہ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، پورے ملک پر ایک بخار سوار ہے ارطغرل غازی کا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والے عثمانی جرنیل سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کے تھے جب انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا؟ اور تو اور اگر تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سکندر اعظم جسے دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانا جاتا ہے، وہ بھی صرف 20 سے 25 سال کی عمر میں ساری دنیا فتح کر چکا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل 20، 25 سال، 15 سال کے لڑکے یا لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ عمومی طور پر ہمارے 20-25 سال کے لڑکے کھانا کھا کر اپنا برتن تک خود نہیں دھوتے، کپڑے تک خود نہیں دھوتے، بستر سے سو کر اٹھتے ہیں تو اپنا بستر تک خود ٹھیک نہیں کرتے۔ میں جتنے بھی والدین سے انٹریکٹ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ان کا نمبر 1 پرابلم آج کل یہ ہے، یار ہمارے بچوں میں سینس آف رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصور ہے کس کا؟ یہ قصور ہمارا ہے یا ہمارے بچوں کا؟ ایک بچہ کب بڑا ہوتا ہے؟ کب وقت آتا ہے کہ اس پر ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور اس سے ذمہ دار رویہ ایکسپیکٹ کیا جائے؟ اس کے بارے میں میری الگ رائے ہو سکتی ہے، آپ کی الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن میجورٹی آف us who are listening to this and watching this video are Muslims۔ ہمارے دین میں نماز روزے کی فرضیت کے لیے میکسیمم ایج 15 سال ہے، یعنی اگر 15 سال کے بعد بچہ کوئی فرض چھوڑتا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو بلوغت کو پہنچ جائے اس کو اپنے صحیح اور غلط کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا مالک، اس کو پیدا کرنے والا، تمام جہانوں کا مالک، سارے انسانوں کا اللہ کہہ رہا ہے کہ 15 سال کے بعد یہ بڑا ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر یہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، اور وہ یہ کہ اب وہ جسمانی طور پر، عقلی طور پر، مکمل طور پر اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اپنے صحیح اور غلط کا خود فیصلہ کر سکیں۔ لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ رسپانسبلٹی یا رسپانسبل بیہیویئر ایک سکل ہے، ایک کام ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل کسی بھی اور کام کی طرح ہے، جیسے ڈرائیونگ ہو گئی، جیسے سوئمنگ ہو گئی، جیسے کھانا پکانا ہو گیا۔ اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلطی کرے گا تو میرے بھائی مجھے کوئی ایک ایسا انسان بتا دیں جو غلطی نہ کرتا ہو۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے۔ اچھا کوچ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ٹیم کو میدان میں لڑاتا ہے، یا وہ جو خود میدان میں اتر کر ٹیم کو سائیڈ میں بٹھا کر ٹیم کی جگہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے؟ 4 ایسے مقامات ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں جہاں انہوں نے ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو، یا ایون بچوں کو اپنی سوسائٹی کے بڑوں پر فوقیت دے کر ان پر ذمہ داریاں عائد کی۔ سب سے بڑا واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا ہے، جب ان کو بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں مدینہ کے اندر مسلمانوں کا پہلا سفیر بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت عمر بن سلامہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جن کو مدینہ کے آؤٹ سکرٹس کے اندر، ایک قصبے کے اندر، اپنے پورے قبیلے کا امام بنایا گیا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 6 یا 8 برس تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ فتح مکہ کے وقت پیش آیا، جب اس وقت ایک غیر مسلم صحابی جن کا نام حضرت ابو محذرہ تھا، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کے اوپر کچھ ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ینگسٹر کو، اس ٹین ایجر کو مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی اذان دینے کا فریضہ سونپ دیا۔ سیکھنے کے عمل کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ایفرٹ پہ ہی جج کرتے ہیں۔ ریزلٹس انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ایفرٹ کے اوپر میں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ تھیں تو وہ ان کی عمر بھی کم تھی، اور وہ انتہا سے زیادہ تکلیف کا شکار تھی کہ وہ دنیا کو کیا بتائیں گی کہ ان کے پاس
یہ بچہ کہاں سے آ گیا، وہ کیسے حاملہ ہو گئی۔ ایسی حالت میں، انتہائی تکلیف کی حالت میں، جب وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر جاتی، مٹ جاتی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتا ہے کہ ایک وادی میں ایک درخت کے پاس چلی جاؤ۔ بھوک پیاس کے عالم میں وہ اس درخت کے پاس جا کے بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ ریکارڈ کیے ہیں کہ ہم نے مریم کو کہا کہ مریم اس درخت کے تنے کو ہلاؤ۔ جو اللہ حضرت مریم کو بغیر باپ کے حاملہ کر سکتا تھا، جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا تھا، کیا وہ اس درخت سے کھجور بغیر ہلائے نہیں گرا سکتا تھا؟ یقیناً گرا سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت مریم سے ایفرٹ کرائی اور اس ایفرٹ کے ذریعے ان کو کھجور ملے جو انہوں نے کھائے۔ تو ہم کو ایک بات سمجھنی پڑے گی، جب حضرت مریم علیہ السلام جو اس دنیا کی تاریخ کی سب سے افضل ترین خاتون، ان کو بھی ایک کام کرنے کے لیے اس وقت جب وہ سخت مصیبت میں تھی ایفرٹ کرنی پڑی، تو مجھ کو اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو بغیر ایفرٹ کیے کچھ کیسے مل جائے گا؟ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے ہمیں اس دنیا میں حکمرانی کا نسخہ بتا دیا ہے کہ خرد کو، یعنی عقل کو خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تھینک یو ویری مچ۔